إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله، وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنکر. صلوات پڑھیے محمد وعلی ارباب اعزاء، ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران شہدائے نینوا، یہ سن 1443 ہجری کا ماہ محرم، جس میں ہم اور آپ بطفیل توفیق پروردگار عالم فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سعادت صرف اس لیے سعادت ہے کیونکہ یہ یاد کوئی معمولی یاد نہیں ہے. یہ جو یاد ہم منا رہے ہیں ایک آفاقی یاد ہے، تا قیامت باقی رہنے والی یاد ہے. کیونکہ یہ یاد اس کارنامے کی یاد ہے جو کارنامہ نجات انسانیت کے لیے انجام دیا گیا. یہ یاد اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ کارنامہ انسانیت کی ہدایت کے لیے انجام دیا گیا. یہ یاد اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ کارنامہ دین کی حفاظت کے لیے انجام دیا گیا. یہ یاد اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ کارنامہ گمراہیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انجام دیا گیا. تو عزیزو، اتنے عظیم مقصد کے تحت حسین مظلوم خود کو کربلا میں پہنچاتے ہیں اور پھر اپنی شہادت انہوں نے پیش کی تاکہ آج دنیا میں جہاں بھی دین ہو وہ دین اس طریقے سے پہنچے، اس طریقے سے اس دین کی رمق پہنچے جس طریقے سے دین کو پہنچنا چاہیے تھا. یقیناً اگر حسین مظلوم نہ ہوتے تو آج جو بعض ممالک میں دین کو الگ انداز سے پیش کیا جا رہا ہے،
یا اسلام کو کسی خاص چیز سے منسوب کر دیا جا رہا ہے۔ اگر حسین یہ شہادت پیش نہ کرتے تو آج جہاں بھی اسلام کا نام آتا صرف وہی تصور آتا کہ اسلام یعنی ظلم، اسلام یعنی جفا، اسلام یعنی دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا، اسلام یعنی گمراہیوں کی طرف لے جانا۔ لیکن حسین مظلوم نے سن 61 ہجری میں یہ کارنامہ انجام دے کر کے ہم سب کے پاس و لحاظ اور سب کی آبرو کو بچا لیا کہ آج جہاں پہ دنیا آ کر کے اس اسلام پر نگاہ ڈال کر کے آتنکواد کہتی ہے، وہیں پہ ایران جیسے ملک کر کے دیکھ کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر دین ہے تو یہ دین ہے، لہذا سپر پاور ہوتے ہوئے گھٹنے ٹیکتے نظر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ حسین علیہ السلام نے کوئی معمولی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ یقیناً جب کوئی کام خلوص نیت کے ساتھ پیش کیا جائے، کوئی کام خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ کام خدا اس میں اتنا دوام بخش دیتا ہے، اتنی پائیداری اس میں عطا کر دیتا ہے کہ تا قیامت کوئی اس کا رہنے والا رہے یا نہ رہے، اس کے ماننے والے رہیں یا نہ رہیں، اس کے گھرانے والے رہیں یا نہ رہیں، لیکن چونکہ خدا نے اس میں پائیداری بخشی ہے لہذا وہ چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ عزیزو، حسین مظلوم نے یہ کام خلوص نیت سے خدا کے لیے کیا، لہذا خدا نے تا قیامت بندوبست عزائے حسینی کے لیے مجلس کی صورت میں ایسا بندوبست کرا دیا کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک فرش عزا بچتا رہے گا اور ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، یہ جو کارنامہ ہوا ہے، یہ کارنامہ نہ جانے کتنی جنگیں دنیا میں ہوئی، نہ جانے کتنے لوگ شہید بھی ہوئے، نہ جانے کتنے لوگوں پر ظلم بھی ہوا، نہ جانے کتنے لوگ اسیر بھی ہوئے، لیکن کیا آج کسی بھی ایسے انقلاب کی، کسی بھی ایسے جنگ کی، کسی بھی ایسے کارنامے کا تذکرہ ایسا ہوتا ہو کہ جس کے لیے لوگ 2 مہینہ 8 دن بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہوں؟ نہیں عزیزو، کوئی بھی بڑے سے بڑا انقلاب اگر تذکرہ ہوا بھی تو 1 دن کے لیے تذکرہ ہوتا ہے، اگر تذکرہ ہوا بھی تو ایک خراج عقیدت کے طور پر تذکرہ ہوتا ہے، لیکن 2 مہینہ 8 دن تک کسی شخصیت کے بارے میں، کسی کارنامے کے بارے میں، کسی تاریخی واقعے کے بارے میں اس طرح سے کہیں بھی دنیا میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ عزیزو، کارنامے تو تاریخ میں بہت رقم ہوئے، بہت لکھے گئے، لیکن جو کارنامے قلم سے لکھے جاتے ہیں وہ وقتی ہوا کرتے ہیں۔ حسین مظلوم کا کارنامہ قلم سے نہیں لکھا گیا بلکہ خون سے لکھا گیا۔ عزیزو، جو کارنامے کتابوں کی شکل میں ورق پہ لکھے جاتے ہیں شاید انہیں دیمک کبھی کھا جائے، لیکن حسین مظلوم نے جو کارنامہ دیا وہ کبھی کتابوں میں نہیں لکھا گیا، صرف کاغذ پہ نہیں لکھا گیا بلکہ مومنوں کے دلوں پہ لکھا گیا۔ تو جب تک کائنات میں دل باقی رہے گا حسین کی تاریخ باقی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، یہ ہے کارنامہ حسین۔ اب ذرا دیکھنا پڑے گا کہ حسین کی یاد کیوں منائیں، حسین کی یاد کو کیوں منائیں؟ بھائی ہمارا کیا ہے، ہم اپنے گھر میں آرام سے کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھانا مل رہا ہے اور کام بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے، کیوں آئیں ہم حسین کی یاد منائیں؟ تو ذرا ہمیں جانا پڑے گا نا اس زمانے میں کہ حسین نے کس زمانے میں کیا کام کیا۔ اب یہی اگر ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس یاد کو منانے سے پرہیز کرے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو اس یاد سے لوگوں کو دور کرے،
کیونکہ یہ یاد تمام مسلمانوں کے لیے اسی طریقے سے اہمیت کا حامل ہونی چاہیے جس طریقے سے رسول عربی اہمیت کے حامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یاد کسی ایرے غیرے کے گھرانے کی یاد نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کے نواسے کی یاد ہے۔ پیغمبر کے نواسے محبوب پیغمبر تھے۔ اب اگر ہمارے لیے پیغمبر محبوب ہیں تو ان کا محبوب بھی ہمارے لیے محبوب ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو جنگ تھی کربلا میں، حسین اور یزید کے درمیان کی جنگ تھی، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی۔ اب اگر انسان یزیدیت کے اوپر نگاہ ڈالے تو سمجھ میں آئے گا کہ حسینیت نے کیا کیا ہے۔ اب یزید کو آ کر کے دیکھیں، میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، یزیدیت کے خیمے کو آ کر کے دیکھیں، وہاں پر ابھی آپ کو کلمہ گو نظر آئیں گے، وہاں پر آپ کو نمازی نظر آئیں گے، وہاں بھی آپ کو حاجی نظر آئیں گے، وہاں بھی آپ کو روزے دار نظر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ضرور خصلتیں تھیں جس کی وجہ سے حسین مظلوم کو قدم بڑھانا پڑا، گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا، تاکہ وہ چیزیں جو ان کے درمیان گڑبڑی کے طور میں موجود تھی ان کی اصلاح کر سکیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو یزید اور یزیدیت کے خیمے میں موجود تھی، برائیاں بنام اسلام، گمراہیاں بنام اسلام، ضلالتیں بنام اسلام، تاریکیاں بنام اسلام، انہی تمام داغ و دھبوں کو مٹانے کے لیے جو کارنامہ انجام دیا حسین نے، وہی کربلا ہے۔ اسی داغ کو مٹانے کے لیے جو قربانی پیش کی، یہی کربلا ہے۔ ان گمراہیوں کو روشنی اور نورانیت میں بدلنے کے لیے حسین نے جو قدم بڑھایا، وہی کربلا ہے۔ تو عزیزو، جب ہم یزیدی خیمے پر نظر ڈالیں گے تو وہاں بھلے ہی ظاہری دین تھا، لیکن ظاہری دین کے ساتھ ساتھ گمراہی بھی پائی جاتی تھی، ضلالت بھی پائی جاتی تھی، زنا بھی عام تھا، شراب نوشی بھی عام تھی، اسی طرح سے نہ جانے کتنے برائیاں جو محارم تھے ان کے ہاں جائز بنا دیے گئے تھے۔ یہ تمام چیزیں آج اگر باقی رہتی تو بے عنوان اسلام پہچانی جاتی۔ حسین نے ایسا قدم اٹھایا کہ وہ برائیاں وہیں پہ محدود ہو گئی، آج بھی باقی ہیں لیکن بنام اسلام نہیں، بنام برائی باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، کتنا بڑا المیہ ہوتا آج ہم تمام مسلمانوں کے لیے جب کہا جاتا مسلمان یعنی شرابی، مسلمان یعنی خدا نخواستہ زناکار، مسلمان یعنی تمام گنہگار، ایسے لوگوں کا نام صرف مسلمان سے جوڑا جاتا، اسلام سے جوڑا جاتا۔ کتنا بڑا المیہ ہوتا، لیکن آج بھی کائنات میں برائیاں ہیں، لیکن وہ برائیاں کسی دین کی برائی نہیں ہے، وہ برائیاں کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ جو برا ہے وہی برا کام کر رہا ہے، جس کے اندر برائی پائی جاتی ہے وہی برا کہا جاتا ہے۔ حسین مظلوم نے اگر وہ قدم نہ بڑھایا ہوتا تو آج مسلمان بنام برائی یاد کیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس راستے کو نہیں اپنایا، آج بھی وہ اللہ کے نام پر لوگوں کو قتل کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بعض ممالک میں جہاں پر اسلام کو آتنکواد سے جوڑا جاتا ہے، یہی صورتحال آج تمام مسلمانوں کے لیے ہوتی، تمام برائیوں کے لیے ہوتی، تمام برائیوں کو اسلام سے جوڑا جاتا۔ خدا کا شکر ہے حسین نے قربانی دے کر کے وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج برائیاں ہی رہ گئی، اچھائیاں اس سے الگ ہو کر کے رہ گئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، اس لیے ہمیں احسان مند ہونا چاہیے حسین مظلوم کا۔ تو اب ایسی ذات جس نے ہمارے کردار پہ لگنے والے داغ کو مٹا دیا، کیا اس کی یاد منانا ہمارا فریضہ نہیں ہے؟ اب آپ سوال کریں گے کہ بھائی برائیاں تو آج بھی پائی جاتی ہیں، کون سا بڑا کام کر دیا انہوں نے، تیر مار دیا، اتنے لوگ کو لے گئے وہاں قتل کرا دیا، تو شراب اس ٹائم پیا جاتا ہے، آج بھی پی رہے ہیں لوگ، فلاں کام اس ٹائم بھی کر رہے تھے وہ لوگ، آج بھی کر رہے ہیں لوگ، فلاں برا کام اس ٹائم بھی کیا جا رہا تھا، آج بھی کیا جا رہا ہے۔ فرق کیا ہوا؟
سوال ہے کہ نہیں سوال ہے؟ تو عزیزو فرق صرف ایک معمولی سا فرق ہے جو فی نفسہی اور اپنے اندر بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق سمجھنے کی کوشش کریے. دیکھیے اگر امام حسین نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، یہ قدم نہ بڑھایا ہوتا، تو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تمام برائیاں جو ہوتی آج اسلام کے عنوان سے پہچانی جاتی، آج دین کا حصہ بن جاتی. کیوں؟ کیونکہ جب دین کے رہنما کوئی برا کام کریں گے تو وہ برائی بھی دین سمجھی جائے گی. جس طریقے سے دین کے رہنما کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اچھائی دین سمجھی جاتی ہے کہ نہیں سمجھی جاتی ہے؟ تو اگر وہ کوئی بھی کردار پیش کریں گے تو وہ کردار دین سمجھا جائے گا. حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا، اس سے وہ پردہ جو اس وقت کے حاکموں کے اوپر ڈلا ہوا تھا، اس پردے اور نقاب کو ان کے چہروں سے ہٹا دیا کہ دیکھو بھلے ہی زمام اسلام ظاہری طور پر اسلام کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کا باطن اسلام سے کوسوں دور ہے. اگر حسین یہ قربانی نہ دیتے تو آج وہ پورا سلسلہ اسلام کے نام پہ پہچانا جاتا. ان کی قربانی سے یہ امتیاز پیدا ہو گیا کہ اسلام کوئی الگ چیز ہے اور یہ تمام چیزیں کوئی الگ چیز ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو عزیزو ایسا کارنامہ حسین مظلوم نے انجام دیا. تو جب جس نبی کے دین کے ساتھ وفاداری کی تو اس نبی کے ماننے والے کیا ایسے شخص کی یاد کو بھول سکتے ہیں؟ کیا اس کی یاد کو منانے سے سرپیچی کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی یاد کو منانے سے خود کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں عزیزو. اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے ایسا کارنامہ دیا کہ ہمارے کردار پہ لگنے والے داغ کو انہوں نے تا قیامت دور کیا ہے، تو یقیناً ہر انسان، شعور اور عقل رکھنے والا انسان خود بخود اپنے کو فرش عزا پہ پہنچائے گا، خود بخود اپنے کو عزاداری حسین میں پہنچائے گا، تاکہ آ کر کے اپنے کردار اور اپنے خاندان کے اچھے کردار کا ثبوت پیش کر سکیں. یہ ہے عزائے حسینی. اس لیے یہ ہم عزا برپا کر رہے ہیں اور ان کا غم مناتے ہیں. تو عزیزو یہ جو کارنامہ امام حسین نے انجام دیا بڑا عظیم کارنامہ تھا اور بہت ہی تاریخ ساز کارنامہ تھا، جو خون سے تحریر کیا گیا اور مومنین کے قلوب پر رقم کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے مصرع سنا ہوگا نا کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بعد قیام حسین سے آج تلک کبھی ظلم و ستم کی صورت میں، کبھی وباؤں کی صورت میں بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ حسین کی یاد منانے سے لوگوں کو روک دیا جائے. لیکن آپ اگر آنکھیں کھول کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کے جس بھی مرحلے میں، زمانے کے جس بھی منزلوں میں آپ آ کر کے دیکھ لیں انسانیت کو، کبھی بھی کوئی ایسا مرحلہ خالی نہیں گیا کہ بھلے ہی کتنے مظالم برپا کرنے والے لوگ موجود رہے ہوں، بھلے ہی کیسی کیسی وبائیں دنیا میں موجود رہی ہوں، لیکن حسین کے کارنامے کی یاد منانے میں آج تک نہ کوئی ظلم رکاوٹ بن سکا، نہ ہی کوئی وبا رکاوٹ بن سکی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اب جب اس عزا کو ہم برپا کریں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری مطلب ہم مجلس سے پڑھنے والے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ مطلب آپ سننے والے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہاں پر آ کر کے ان باتوں کو پھیلائیں جو باتیں حسین پھیلانا چاہتے ہیں. ہم آ کر کے ان باتوں کو یہاں سے پڑھوائیں جو باتیں حسین پہنچانا چاہتے تھے. ہم اور آپ وہ باتیں سننا پسند کریں جو باتیں حسین آپ تک پہنچوانا چاہتے تھے. لہذا ہمارے مراجع نے کیا کہا؟ آیت اللہ خامنئی کا بھی جلدی بیان آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ لگاتار عزائے حسینی سے نزدیک آ رہے ہیں.
لگاتار عزائے حسینی سے نزدیک آ رہے ہیں، ایسے وقت میں وہ ذاکرین جو ذکر حسین کرتے ہیں، وہ خطیب جو مجلسیں پڑھتے ہیں، وہ علماء جو ممبروں پر آتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی باتوں کو پیش کریں جو ان لوگوں کو فرش عزا پر آنے کے لیے مجبور کرے، ان کو یہاں پر رہنے کے لائق بنائے، ایسی باتوں کو پیش نہ کرے آنے والے ہماری بس سے اٹھنا پسند کر دیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہمیں اپنے ممبروں سے ایسی باتیں کرنا چاہیے کہ اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المومنین، لوگوں کے درمیان لوگوں کو عزاداری سے نزدیک کرنے والی باتیں کرنی چاہیے۔ جب ہم یہ باتیں کر لیں گے، وہ فرش عزا پر تمام لوگ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو خود بخود حسین ان کے دل میں چراغ ہدایت روشن کر دیں گے۔ لیکن جب ہم خود رکاوٹ ایجاد کر دیں گے، لوگوں کو اپنی باتوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے کردار سے مجبور کر دیں گے کہ وہ ہمارے حسین کے فرش عزا تک نہ آ سکے، تو ان کے دل میں چراغ ہدایت کیسے روشن ہوگا؟ اب اگر ہمارے کردار و زبان کی وجہ سے کوئی فرش عزا سے دور ہوتا ہے تو یہ تمام مظالم ہمارے کارنامے میں لکھے جائیں گے، اور اگر ہماری زبانوں سے لوگ نزدیک آتے ہیں اور کسی کی ہدایت ہوتی ہے تو جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب ہمیں بھی شامل حال ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، یہ ہے حسینی کردار، کہ اس کردار کو ہمیں زمانے تک پہنچانا چاہیے۔ آج نہ جانے لوگ ممبروں سے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی باتیں کہ اگر کوئی آنا بھی چاہے تو بھاگ جائے۔ بھائی کسی کی دل آزاری کا مقصد تھوڑی تھا حسین کا۔ حسین کا مقصد تھا کہ یہاں پر حر جیسے بھی آئیں، یہاں پر جون جیسے بھی آئیں، یہاں پر زہیر جیسے بھی آئیں، یہاں پر وہب کلبی جیسے بھی آئیں، دوسرے مذہب سے بھی ہمارے یہاں آئیں، دوسرے خیمے سے بھی ہمارے یہاں آئیں۔ حسین تو اس لیے کربلا میں آئے تھے تاکہ جو ہمارے بکھرے ہوئے موتی ہیں ان سب کو اکٹھا کر سکے۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو بکھرے ہوئے افراد انہیں جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے فرش عزا کو درسگاہ اور تبلیغ دین کا مرکز قرار دیں، تاکہ اس سے لوگ نزدیک ہوں، نہ کہ آ کر کے ہم جذبات میں ایسی ایسی باتیں کر جائیں کہ شاید کوئی آنے کو تیار ہوتا تو وہ بھی دور بھاگتا نظر آئے۔ نہیں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کی دل آزاری ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو ان کا کردار پیش کرنا چاہیے۔ ان کے کردار میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم صحیح سے پہنچا لے گئے تو کوئی بھی ایمان رکھنے والا انسان ان سے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر صاحب ایمان ہے تو ان سے نزدیکی لازمی ہے، نزدیکی نہیں حاصل ہو رہی ہے تو ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، یہ ہے فرش عزا۔ فرش عزا مرکز تبلیغ حسینیت ہے، مرکز تبلیغ اسلام ہے، مرکز تبلیغ رسالت پیغمبر ہے۔ یہ فرش عزا بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ فرش عزا کا جو پس منظر ہے نا، وہ پس منظر بڑا اہم پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ بڑا اہم بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک جملہ کوئی انسان بولتا ہے تو اگر صرف اس جملے کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، لیکن آپ جا کر کے یہ پوری باتوں کو سنیں گے کہ اس کا پس منظر کیا تھا، کس وجہ سے یہ جملہ ادا کیا گیا، تو ممکن ہے کہ وہاں پر دو لوگوں کے جوڑنے کی بات ہو، ممکن ہے وہاں پر بڑے اختلاف کو ختم کرنے کی بات ہو۔ لیکن ہم پس منظر میں اگر نہیں جائیں گے، صرف ظاہری صورت دیکھیں گے تو ظاہری صورت سے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ ہمیں مجالس سے صرف بیزاری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں مجالس سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ مجالس کا پس منظر دیکھیں کہ حسین کے نواسے کے سلسلے کی ہے۔ اب اگر ہم حسین کے نواسے، اگر ہم مجالس کا پس منظر دیکھیں تو دیکھیں گے نبی کے نواسے کے سلسلے کی ہے۔ اب اگر نبی ہمارے محبوب ہوں گے تو ہو ہی نہیں سکتا نواسے نبی سے ہمیں بغض ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
کیونکہ بنیاد اور اساس اسلام جو ہمارے سامنے ہے، اس کی اہم اور مرکزی شخصیت پیغمبر اسلام ہے۔ ان سے بڑھ کر کے کوئی ہے؟ پیغمبر اسلام ہے۔ اب پیغمبر اسلام سے جو دین ہمیں ملا، وہ دین، اس دین میں محبتیں بھی پائی جاتی ہیں، اس دین میں ہدایت پائی جاتی ہے، اس دین میں نجات پائی جاتی ہے، اس دین میں دنیا میں سرفرازی پائی جاتی ہے، تمام چیزیں، کامیابیاں بھی اسی دین کے راستے پر ہے۔ اب یہ بھی ہمارے ہاں جب دیکھیں گے ہم اس دین کو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نبی نے، ہے نا یہ بات ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کوئی کام، کوئی بات کرتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وحی پروردگار نہ ہو۔ آپ نے سنا ہے نا اس کو، کہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب چاہے پیغمبر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں، اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی وحی ہوگی۔ وہ اور وحی نہیں ہوگی جو قرآن میں داخل ہو، لیکن یقیناً مرضی پروردگار کے مطابق ہی بات ہوگی۔ اب حسین کسی کو اب نبی کسی کو بوسہ لے رہے ہیں تو یقیناً یہ خدا کی مرضی ہی ہوگی، تبھی تو بوسہ لے رہے ہیں۔ نبی کسی کو شانوں پہ بٹھا رہے ہیں تو یقیناً مرضی خدا ہوگی، تبھی تو شانوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ اب نبی کسی کو سجدے میں اپنے پیٹھ پر برداشت کر رہے ہیں، یعنی خدا کی مرضی ہوگی، تبھی تو برداشت کر رہے ہیں۔ اب جب ایسی شخصیت جس کے لیے نبی اپنی تمام چیزوں کو طول دے رہے ہیں، اپنی شخصیت سے تھوڑا ہٹ کر کے اپنے کو پیش کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ مرضی خدا ہے، تو آج تمام انسانیت کو کیا ہو گیا کہ حسین کو ماننے کے لیے تیار نہیں؟ ارے وہ حسین جس کو خدا کے کہنے پہ نبی اتنا محبوب رکھتے تھے، آج ہم سب کا فریضہ ہے اسے محبوب رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عزیزو، یہ یاد بہت اہم یاد ہے، ہمیں اس یاد کو منانے کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو یاد ہے، یہ یاد صرف رسم کے طور پر نہیں ہونی چاہیے کہ رسم ہے اس لیے ہم فرش ازاں بچھائیں گے، نہیں، فرش ازاں ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے ہماری فرش ازاں، کیونکہ فرش ازاں جب ہم بچھائیں گے تو ہم سن 61 ہجری کے پہلے کے واقعات کو دہرائیں گے، حسین مظلوم کے کارنامے کو دہرائیں گے۔ جب وہ کارنامہ اور ہسٹری ہمارے سامنے آئے گی تو پھر اس کارنامے سے اپنے کردار کو دیکھیں گے، ٹیلی کریں گے کہ کیا کہیں ہم اس خیمے کے تو نہیں جس کے مقابل میں حسین آئے تھے۔ اب اگر ہمیں کہیں سے محسوس ہو رہا ہے ہماری زبان اس خیمے سے تعلق رکھتی ہے، ہمارا کردار اس خیمے سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو حر بنائیں، اور حر بنا کر کے حسین مظلوم کے زانو کے سامنے آ کر کے زانو ادب تہ کر کے سر کو جھکا دیں۔ اے حسین، جس طرح سے آپ نے حر کو آزاد کیا، ہمیں بھی ان برائیوں سے آزاد کرے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عزیزو، یہ وہ جو ذکر ہے، یہ ذکر دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ یہ قتل حسین کے سلسلے سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہوا کرتی ہے، ایک گرمی پائی جاتی ہے کہ جو کبھی سرد نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نے کل عرض کیا تھا۔ اب اسی کے سلسلے سے کہ کیسے حسین مظلوم کی قتل کے سلسلے سے ایک حرارت ہے جو دلوں کو موم کر دیتی ہے، کیسے ہم واقعات کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حسین کا ذکر، حسینیت لوگوں کے دلوں کو موم کر دیتی ہے۔ حسین علیہ السلام کے بارے میں صرف یہی حدیثیں نہیں ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ عزیزو، دو اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث میں، ایک چراغ کا ذکر کیا ہے، ایک کشتی کا ذکر کیا ہے۔ ذرا کبھی سوچا ہم نے یا ہم مسلمانوں نے کبھی اس پہ غور کیا کہ نبی نے کیا کہہ دیا ہے؟ عزیزو، ایک مرتبہ آپ پیدل چل رہے ہوں کسی راستے پر، روڈ پہ پیدل چل رہے ہوں یا گاڑی سے جا رہے ہوں، آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کو صرف ڈر لگے گا۔ اگر کوئی سناٹے کا راستہ ہے، صرف ڈر لگے گا
یار اکیلے ہیں, کوئی آ کے ابھی کچھ چھین نہ لے, یا بہت زیادہ ہوگا میری گاڑی کوئی نہ چھین کے لے کے چلا جائے, پریشان ہوں گے, گاڑی نہیں ملے گی, اب ہم کیا کریں گے. لیکن یہ تو اطمینان رہتا ہے کہ چلو چلتے چلیں, چلتے رہیں گے, شاید کوئی بستی مل جائے, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ دریا میں اگر موجود ہوں, وہاں پر آپ کے سامنے یہ حادثہ پیش آ جائے, آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے, تو وہاں پہ صرف ڈر آپ کے مال چھیننے کا نہیں ہوگا, وہاں پہ ڈر آپ کی جان جانے کا بھی ہوگا کہ اب یہاں پر ہماری کشتی ٹوٹ گئی ہے, اب صرف ہمارے مال یہاں بہہ جائے, ہمیں ٹینشن نہیں ہے, بس جان ہماری بچ جائے, ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دن میں کہیں جا رہے ہوں, سناٹے والی سڑک ہو, دن میں آپ وہاں پہ ٹہل رہے ہیں, جا رہے ہیں, راستے میں راستہ طے کرنے, سخت دھوپ ہے, پسینے ہیں, گاڑی نہیں ہے, تو آپ کو صرف اور صرف پریشانی سفر کرنے کی ہے, راستہ طے کرنے کی پریشانی ہے, چاہے جنگلوں بھرا راستہ کیوں نہ ہو, ہے کہ نہیں. لیکن وہی جنگل ہو اور رات کا اندھیرا ہو, وہی جنگل ہو اور رات کا اندھیرا ہو, تو اب صرف آپ کو ڈر, اب صرف آپ کو پریشانی سفر طے کرنے کی نہیں ہے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے, پیدل کتنا چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خوف ہے کہیں کوئی جانور آ کے نہ کاٹ لے, کہیں کوئی موذی جانور آ کر کے نہ کاٹ لے. تو عزیزو, ان دونوں سچویشن کو آپ دیکھیں, یہ عام حالات سے الگ سچویشن اور حالت ہے. دریا میں جو آپ کو پریشانی ہوگی وہ خشکی اور زمین کی پریشانیوں سے کہیں بڑی پریشانی ہے. رات میں جو پریشانی ہوگی وہ دن کی پریشانیوں سے کہیں اہم پریشانی ہے. تو معلوم یہ ہوا دن کی پریشانیاں اور ہیں, تاریکی کی پریشانیاں اور ہیں. تاریکی کی پریشانیاں ہماری زندگی کو مزید پریشان کر دیتی ہیں, روڈ اور خشکی پر پریشانیاں یہ اور ہیں, سمندر کی پریشانیاں ہمیں مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہیں. پیغمبر نے کیا کہا, انہی دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جس سے تمہیں زیادہ خوف ہے, جہاں پہ تمہیں زیادہ خوف ہوگا ہم اسی کے لیے تمہیں راستہ دے رہے ہیں. دیکھو, اگر تم گمراہیوں کے سمندر میں اپنے کو پاؤ تو حسین کشتی نجات ہیں, ظلمت و تاریکی اور اندھیروں کے جنگل میں اپنے کو پاؤ تو حسین چراغ ہدایت ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ حسین مظلوم کوئی معمولی ذات نہیں ہے کہ ہم اور آپ کو کچھ خبت ہو گیا کہ آ کے بیٹھ گئے یہاں پہ ماتم مجلس کرنے لگتے ہیں. ذرا سمجھیے کیوں ہم اور آپ کرتے ہیں, ذرا سمجھیے کیوں آپ کرتے ہیں. صرف رسم نہیں ہے عزاداری, بلکہ حسین, بلکہ پیغمبر نے ایک راستہ اور ایک گائیڈ لائن دے دی ہے, ایک گائیڈ دے دیا ہے کہ دیکھو تم اپنے کو اندھیرے جنگلوں میں پاؤ تو حسین کا دامن تھام لو, تاریکی بھرے جنگلوں میں گمراہیوں کے پاؤ تو حسین کے دامن سے اپنے کو متمسک کر لو, اور ضلالتوں کے سمندر میں پاؤ تو حسین کے دامن کو تھام لو. کیونکہ یہی وہ ذات ہے جو تاریکی برے ایمان کی تاریکی اگر ہے, کسی کا ایمان نہیں پایا جاتا ہے, روشنی اس ایمان سے دور ہے, گمراہی اور ضلالت کی تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے, تو چراغ ہدایت حسین کا سہارا لو, تمہیں تا قیامت تک کا راستہ مل جائے گا. اور اگر گمراہیوں کے سمندر میں ڈوبنے کا اندیشہ ہو تو کشتی حسین پر سوار ہو جاؤ گے, ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاؤ گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو عزیزو, یہ ذکر لوگوں کے دلوں کو موم کر دیتا ہے, اور جب موم کر دیتا ہے تو پھر اس کو حسینی رنگ لینے میں بہت ٹائم نہیں لگتا. میں نے کل عرض کیا تھا, لوہے جیسی چیز کو اگر آپ حرارت دکھا دیں, آگ دکھا دیں, اس کو گرم کر دیں, تو اسے ایک بچہ بھی موڑ سکتا ہے. موڑ سکتا ہی نہیں موڑ سکتا ہے. کتنی سخت چیز ہوتی ہے, کتنا سخت ہوتا ہے لوہا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر وہ گرم ہو جائے تو اسے ایک بچہ بھی کسی دوسری چیز سے موڑ سکتا ہے. تو جب لوہے جیسی مضبوط چیز, اڑیل چیز, اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہونے والی چیز, حرارت عام گرمی کی وجہ سے
خود کو مجبور کر دے مڑنے پہ، تو کیا مومنین کے دلوں میں حسینی حرارت ایجاد ہوگی؟ تو کیا وہ مڑنے پر حسینی رنگ لینے پہ مجبور نہیں ہوں گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عزیزو، یہ عزائے حسینی، یہ تذکرہ عام تذکرہ نہیں ہے، یہ تذکرہ لوگوں کے دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ بہت ایک شخصیت گزری ہے، کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ عزیزو، تو یہ وہ ذکر ہے کہ جو دلوں کو موم کر دیتا ہے، جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ تو اس ذکر سے کسی کو پرہیز نہیں ہونا چاہیے، اس ذکر سے کسی کو سرپیچی کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر ہماری وجہ سے کوئی بھی اس ذکر سے دور ہو رہا ہے، چاہے ہماری زبان سے دور ہو رہا ہے، تو یہ ایک فتنہ ہے۔ اب کوئی بھی کسی کو مجلس حسین سے دور کرنے کی کوشش کرے کسی بھی انداز میں، تو یہ کہیں نہ کہیں ایک فتنہ ہے، اور الفتنۃ اشد من القتل، قرآن نے کہا فتنہ قتل سے بڑھ کر کے ہے، شدید ہے۔ تو عزیزو، ہم اپنی زبان کو ان تمام امور سے دور رکھیں جو ہمیں قتل جیسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ ہمیں اپنے کو بچانا چاہیے کہ کہیں یہ قتل اور ہماری سازش لوگوں کو حسینیت سے روکنے کے لیے تو نہ ہو۔ تو عزیزو، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ذکر تو لوگوں کے دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ جب میں نے لوہے کی مثال دی تو ہمارے دلوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے دلوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ ایک شخصیت گزری ہے، تاریخ میں واقعہ ہے، علی بندانی اس طرح کا نام کچھ تھا۔ وہ شخص جو تھا وہ ایسا شخص تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ڈکیت ہوتے ہیں، گنڈے ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زبان اور جن کے کردار سے لوگ ڈرتے ہوں کہ کب کون سی بات بول جائے، کب کون سا کارنامہ انجام دے دے، لہذا جو یہ کہے وہ کر ڈالو ورنہ اپنی بے عزتی ہو جائے گی۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اس کائنات میں، اس زمانے میں بھی تھے۔ یہ جو علی بندانی تھے یہ اسی ٹائپ کی شخصیت تھے، جو ماشاءاللہ راستوں پر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، خدمت لوٹنے اور مار کے چکر میں۔ جب کوئی قافلہ گزر رہا ہے یا کوئی شخص گزر رہا ہے یا کوئی تنہا ہے تو اس کا حساب کتاب برابر کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ راہزن ٹائپ کے شخص تھے جو لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، لوگ ان سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ ایک ذاکر گزرے شیخ حسن، وہ کسی بستی میں گئے جہاں پہ ان کا ایریا تھا، ان کا علاقہ تھا، اور وہاں پر مجلس پڑھ کر کے وہ واپس آ رہے تھے۔ حسین کس طریقے سے دلوں کو موم کرتے ہیں۔ حسین چراغ ہدایت ہے نا، ہدایت کے چراغ ہیں، کب کہاں سے روشنی دکھا دیں کچھ نہیں پتہ نا، یہ چراغ کہاں سے کس کے دل میں روشن ہو جائے کچھ نہیں پتہ۔ وہ شخص جو ذاکر تھے، عالم تھے، واپس آ رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے پرانا زمانہ تھا، سفر کے لیے بھائی موٹر سائیکل تو رہی نہیں ہوگی کہ بھائی سپتین صاحب جائیں یا فلاں صاحب جائیں ہمیں لے کے چلیں یا پہنچا دیں آرام سے، یہ تو سسٹم رہا نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی کار کا زمانہ رہا ہوگا۔ وہی جو عام سواریاں ہوا کرتی تھیں، گھوڑے اور اونٹ اور ان تمام چیزوں کی شکل میں، وہی سواریاں تو رہی ہوں گی۔ اب جب آج بھی آپ کہیں اندرونی گاؤں میں جائیں تو آج بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے گاؤں شام کے ٹائم سے کٹ جاتے ہیں، آمد و رفت وہاں پہ آسان نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ ذرا سا کئی سو سال پہلے، کچھ 100 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے آپ سوچ لیجئے کیسا زمانہ رہا ہوگا کہ اگر شام ہو جائے تو انسان کو آ کر کے پریشانی ہوگی کہ نہیں اب ہم جائیں گے کیسے شہر۔ لوگوں کے حالات بھی اچھے نہیں ہوتے تھے، بھائی انتظام کر دیں، بھائی گھوڑا ہم دے دیں گے آپ کو پہنچا دے گا۔ آج جیسے مولویوں کے لیے انتظام ہو جاتا ہے، بھائی بائک بھیجوا دیں گے، گاڑی بھیجوا دیں گے، وہ ہمارے نخرے ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں، بھائی اس طرح کی سچویشن تو نہیں ہوتی تھی نا۔
اب وہ نکلے مجلس پڑھ کر کے اپنی بستی سے جہاں پڑھنے گئے تھے. جب مین راستے پہ پہنچے تو وہاں پر آواز دی, ارے سنے کون ہیں؟ تو یہ جو ذاکر تھے یہ سنے ہوئے تو تھے ان کے پہلے سے, یہ علی بندانی کا علاقہ ہے بھائی, اب کیا کریں یہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں. کہاں گئے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو بہت ہی خونخوار آدمی ہے, اب تو کام تمام ہی ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. ہم گئے تھے حسین کا ذکر کرنے کے لیے, ہم گئے تھے حسین کا ذکر کرنے کے لیے. حسین دلوں کو موم کر دیتے ہیں, یہ ذہن میں آپ کے رہے. حسین کا ذکر, یہ کیسا آدمی تھا؟ خونخوار ٹائپ کا, گنڈا ٹائپ کا, لوگوں کو پریشان کرنے والا, لوٹ مار کرنے والا. لوگ اس کے نام سے تھر تھراتے تھے. وہ مولانا صاحب بھی ڈرے ہی رہے ہوں گے, لیکن انہوں نے نام حسین کا سہارا لیا کہ ہم حسین کے ذاکر ہیں, مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں. تمہیں نہیں معلوم محرم کا چاند نظر آ گیا؟ تو کہا محرم کا چاند نظر آ گیا؟ کہا ہاں. یعنی محرم شروع ہو گیا؟ کہا ہاں محرم شروع ہو گیا. اب اس نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی. وہی جو ابھی خونخواری کی حالت میں تھا وہ نرمی سے کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں, ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑنے والے, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ بیٹھیے اور یہاں پر میرے لیے یہاں پر مجلس پڑھیے. مولانا نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں مجلس, کس کے لیے مجلس پڑھیں؟ کہا میرے لیے مجلس پڑھیے, میں سنوں گا, اور اس میں جناب عباس کا تذکرہ کریے. مولانا نے مجلس پڑھی, اس نے تذکرہ سنا, اور تذکرہ سننے کے بعد کہا مولانا آج میں اس حسین کا جس کا میں نے ذکر سنا ہے, اس حسین کے صدقے میں اپنی برائیوں سے اپنے کو موڑتا ہوں. آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اب میں وہ علی نہیں رہوں گا جو میں علی تھا. اب میں لوگوں پہ ظلم نہیں کروں گا, اب میں لوگوں کے مال و دولت کو لوٹوں گا نہیں, اب میں لوگوں کو پریشان نہیں کروں گا. آپ بھی دعا کریے گا حسین کی بارگاہ میں کہ اے مولا حسین, آپ کا تذکرہ آج فلاں نے سنا ہے اور اس تذکرے کے صدقے میں اسے معاف کر دیں, وہ بدلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے, وہ بدلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اب وہ شخص کیا ہوا؟ یہ بہت خوش ہوئے, کہا بھائی بہت اچھی بات ہے, آپ بدلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, مرحبا, ٹھیک ہے. اب وہ چلے گئے مولانا. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایسا حادثہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم آ کر کے خوش ہوں گے کہ نہیں, یعنی بھائی فلاں صاحب بدلنے کے لیے تیار ہو گئے, چلے بھائی حیدر صاحب, چلے بھائی فلاں صاحب, چلیے ان کے یہاں ملاقات کر کے آتے ہیں, مبارکباد دے کر کے آتے ہیں. دوسرے دن مولانا اور کئی لوگ ملاقات کے لیے مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر پہ پہنچے, تو کہا ان کی زوجہ تھی گھر پہ, زوجہ یعنی اہلیہ, وائف ان کی تھی گھر پہ. کہا کہاں ہے؟ کہا وہ تو نہیں ہے. تو کہاں گئے؟ کہا وہ سامان پیک کر کے ہم سے کہا کچھ کپڑے ہمارے تیار کر دو, اور تیار کیے کپڑے ہم نے, اور پھر وہ لے کر کے چلے گئے. تو ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے کی عورتیں تو تھی نہیں کہ پوچھ لیں کہاں جا رہے ہو, کیا بتاؤ کب آؤ گے, اپنا اختیار اتنا تو رہتا نہیں تھا. کہا لیکن میں نے اتنا پوچھا, اتنا میں پوچھ سکی کہ کہاں کا ارادہ ہے. تو اس نے کہا کہ میری پناہ حسین کے علاوہ کوئی اور ذات ہو سکتی ہے؟ حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, حسین کی بارگاہ میں. اب یہ شخص کربلائے معلیٰ پہنچتا ہے, وہاں پر جو وہاں کے پیش نماز ہوتے ہیں مرزا شیرازی ان کے نزدیکیوں میں سے ہو جاتا ہے, اور ان کے ساتھ اب اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ مرزا شیرازی ہوتے ہیں وہاں وہ بھی رہتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے نہیں علماء کے ساتھ ہوتے ہیں, اتنی نزدیکی ہو گئی, جہاں وہ جاتے ہیں جاتا ہے, جہاں بھی وہ تمام چیزیں. ایسے ہی ایک سفر میں وہ نجف ان کے ساتھ آیا زیارت مولائے کائنات کے سلسلے میں, نجف آیا زیارت مولائے کائنات کے سلسلے میں. اب
مرزا شیرازی نماز ظہر پڑھ رہے تھے، نماز ظہر پڑھنے جا رہے تھے، تو کچھ لوگ آئے کہ مرزا شیرازی کسی کا انتقال ہو گیا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں گے، توجہ ہے نا پتہ کی، نماز جنازہ پڑھا دیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، میں ظہر و عصر کے بیچ میں جو وقفہ ہے، وہ رک کے پڑھتے تھے شاید، وہ وقفہ ہے اس میں پڑھا دوں گا، جنازہ تیار رکھو۔ خیر قبر وغیرہ، اب وہ کوئی عظیم شخصیت کوئی رہی ہوگی کہ مولا کے حرم میں انہیں دفن کرنا تھا، مولا کے حرم میں انہیں دفن کرتا تھا، قبر کھدی ہوئی ہے، سب کچھ تیار ہے۔ مرزا شیرازی نماز ظہر میں مشغول ہوئے، نماز ظہر جب تمام ہوئی تو کہا چلیں نماز جنازہ پڑھائیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو مر گئے تھے وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، یعنی لوگ سمجھے کہ وہ مر چکے ہیں، لیکن کوئی سکتہ طاری ہوا تھا، کیا ہوا تھا کہ روح ان کے اندر موجود تھی، سانسیں چل رہی تھی، لوگوں میں خوشی ہو گئی کہ بھئی اب تو یہ زندہ ہیں، تو کہا چلے چلے قبر جلدی سے بند کریں، پیک کریں، کہا نہیں رکو، میں نماز عصر پڑھ لوں پھر دیکھتے ہیں، ضرور کوئی مصلحت پروردگار رہی ہوگی جو یہ قبر کھدی ہے اور یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کے ساتھ کون ہے؟ مرزا شیرازی کے ساتھ وہ صاحب ہیں جن کے اندر تبدیلی ایجاد ہوئی ہے، علی بندانی، جن کے اندر تبدیلی ایجاد ہوئی ہے۔ اب جب نماز عصر پڑھتے ہیں، نماز عصر پڑھ کے جب ہٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ علی بندانی سجدے میں ہیں، اور سجدے سے اب اٹھ نہیں رہے سجدے سے۔ تو انہوں نے جب لوگوں نے ہلایا، ارے بھائی اٹھو چلنا ہے، اب جب ہلاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا ہی میں نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ مرزا شیرازی نے کہا مصلحت دیکھو، قبر کھودنے کی مصلحت دیکھو، یہ شخص ابھی اپنے آخری سجدے میں دعا کر رہا تھا، اور اس کے پہلے اس ذری کے پاس جو ہے آخری سجدے میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، یہ میرے خدا میں علی کے لال کا ماتمدار ہوں، علی کے لال کے غم میں نے اپنے کو تبدیل کیا ہے، علی کے لال کا سوگوار ہوں، کیا ہمیں یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے کہ علی اپنے قدموں میں ہمیں جگہ دے دیں، علی اپنے قدموں میں ہمیں جگہ دے دیں؟ کیا نظام قدرت ہوا، کیا انتظام ہوا، قبر کھدی کسی اور کے لیے نصیب ہوئی علی بندانی کو۔ تو عزیزوں معلوم یہ ہوا کہ حسین کا ذکر اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو موم کرتا ہے کہ جو کل تک نفرتوں کا نام ہوا کرتا تھا، آج علی کے قدموں میں اسے قبر نصیب ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ ہے اس تذکرے کا نتیجہ اور رزلٹ کہ لوگوں کے دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ تو عزیزو ہم سب اس عزائے حسینی کو برپا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لہٰذا ہمارے دل بھی کہیں نہ کہیں نرم ہونے چاہیے، کیونکہ اگر نرم نہیں ہوگا میرا دل تو کبھی نہ کہیں کبھی نہیں آنسو ہماری آنکھوں سے آئے گا۔ آنکھوں سے اشک آنا یہ دلالت ہے نرم ہونے پر۔ اب اس نرمی کو ہم باقی رکھ پائیں یا نہ رکھ پائیں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ امام رضا نے کہا، ابن شبیر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابن الشبیب ان کنت باقین علی شیء فابکی للحسین، اے ابن شبیر اگر تم چاہتے ہو کہ کسی بھی چیز کے اوپر گریہ کرو، کسی بھی چیز کے لیے رونا چاہتے ہو، تو فابکی للحسین یا فابکی علی الحسین، تو حسین کے لیے رونا، حسین پر گریہ کرنا۔ امام رضا نے کیا کہا؟ ابن شبیر اگر تمہارا کبھی رونے کا من ہو، کسی بھی چیز پر رونے کا من ہو، تو کسی اور چیز پہ نہ رونا، جب بھی تمہارا رونے کا من ہو تو حسین کی ذات پر رونا، حسین کے لیے رونا۔ امام کی نظر میں یہ غم کتنا بڑا غم تھا، یہ امام نے کہا ابن شبیر کوئی بھی غم لاحق ہو، تمہارا من کرے گریہ کرنے کا، تو دیکھو کوئی بھی دنیا کا غم رونے کے قابل نہیں ہے، صرف حسین کا نام لینا اور اس پر گریہ کرنا، حسین کے لیے گریہ کرنا۔
عزادارو، ہم اسی حسین پر گریہ کرنے کے لیے فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ ہاں، وہ حسین جو سن 60 ہجری میں مدینے کو جس نے چھوڑا اسی دین کو بچانے کے لیے، ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب خطوں پہ خط آتے رہتے ہیں، نامے پہ نامے آتے رہتے ہیں۔ اب حسین نے سوچا کہ اگر کوئی پناہ گاہ ہے ہمارے لیے تو عراق ہی کی سرزمین ہے، لیکن اس کے لیے کم سے کم ہم اپنے نمائندے کو تو بھیجیں اور جا کر کے دیکھیں کیا زمین ہموار ہے ہمارے لیے کہ نہیں ہے۔ عزادارو، حسین مظلوم نے اپنے چچا زاد کو، مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنایا اور کوفے کے ذریعے بھیجا، روانہ کیا۔ اب جب کوفے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ہجوم ہے لوگوں کا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلی نماز کا جو منظر تھا اور مسلم کی آخری نماز کا منظر تھا کہ چند لوگوں کے علاوہ کوئی آپ کے پیچھے نہیں رہ گیا، باقی نہیں رہا۔ عزادارو، اب مسلم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام حسین تک پہنچا دے، کیا کوئی راستہ ملا کہ یہ پیغام حسین تک پہنچ سکے؟ ذرا مسلم کی حالت تو دیکھیے، وہی کوفہ جہاں پر آپ کے چچا کا جو ہے کہ حکومت تھی، وہی کوفہ جہاں پر ابھی چند دنوں پیش آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ لوگوں کا ہجوم تھا۔ آج مسلم کوفے کی گلیوں میں سرگرداں ہیں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی یہاں پناہ گاہ میں، کبھی ادھر جا کے چھپتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر میں ایک خاتون رہتی تھی، طوعا نام کی خاتون رہتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بہت دیر سے کوئی ہمارے دروازے پہ بیٹھا ہے، بہت دیر سے کوئی ہمارے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا، اے شخص، تو نہیں جانتا کہ کوفے کے حالات کتنے ناگوار ہیں، ذرا تو اپنے گھر کو چلا جا۔ مسلم نے کہا، کہاں جائے وہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی مکان نہ ہو؟ کہا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں پیغمبر کے نواسے کا بھائی ہوں۔ اپنا انٹروڈیوس کرایا، اپنی پہچان کرائی۔ اب طوعا نے جیسے سنا بنی ہاشم کے گھرانے کی فرد ہے، دل تڑپ گیا مومنہ کا۔ آؤ میرے گھر میں آ جائیں آقا، میرے گھر میں آ جائیں۔ اب وہ جناب مسلم طوعا کے گھر میں جاتے ہیں، طوعا کے گھر میں جاتے ہیں، لیکن جناب مسلم بہت دیر وہاں نہیں ٹھہر پاتے، کیونکہ وہ وقت بھی آتا ہے، اب مجبور ہو جاتے ہیں۔ طوعا کے گھر کو چھوڑنے پر مسلم طوعا کا گھر چھوڑتے ہیں۔ اب لوگوں کے ہجوم آگے بڑھتے ہیں۔ کل تک جو مسلم کے پیچھے نماز میں بھیڑ کی شکل میں جمع تھے، آج حکومت کے کارندوں کے اشارے پر وہ مسلم کے منہ خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے مسلم پہ حملے ہو رہے ہیں، مسلم پہ حملے ہو رہے ہیں، اور پھر دھوکے سے مسلم کو قید کر لیا جاتا ہے، جناب مسلم کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، آپ ذرا اس منظر پہ غور کریں کہ کل تک آپ کے چاہنے والے بہت سارے لوگ موجود رہے ہوں، اور آج اسی بستی میں اور آپ ہوں، اور آپ کے اوپر لوگ تلواریں لے کر کے دوڑ رہے ہوں، نیزے لے کر کے دوڑ رہے ہوں، آپ کو قید کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ کیا گزری ہوگی مسلم پہ، کتنی مجبوری ہوگی، گھر کا کوئی ہے بھی نہیں، کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے، اب مسلم کو دربار میں لایا جاتا ہے، مسلم کو دربار میں لایا جاتا ہے۔ یہاں بھی مسلم کی پریشانیاں کربلا کی پریشانیوں سے کافی شباہت رکھتی ہیں۔ وہاں بھی جب لوگ شہید ہوئے تھے، وہاں بھی جب لوگ شہید ہوں گے تو پیاسے شہید ہوں گے، بھوکے شہید ہوں گے۔ مسلم طلب آپ کرتے ہیں لیکن کیا پانی پی پاتے ہیں؟ جب پانی کا پیالہ سامنے آتا ہے، ٹوٹے ہوئے دانت کا خون گرتا ہے، شاید میری قسمت میں پانی نہیں ہے۔ ہاں ظلم یہیں پر تمام نہیں ہوا، وہ وقت بھی آیا جب مسلم کو بالائے خانے سے دارالنمارہ سے زمین پہ گرایا جاتا ہے۔ مسلم اس دنیا میں نہیں ہوتے ہیں،
مسلم قتل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہاں وہی کوفہ ہے جہاں پہ کل ان کے ساتھ لوگ تھے، آج ان کے بدن میں رسی بندھی ہوئی ہے، جنازہ کبھی اس گلی میں کھینچا جا رہا ہے، کبھی اس گلی میں کھینچا جا رہا ہے۔ ہاں میرے آقا حسین، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کوفے والوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ حسین کو خبر ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے رقیہ آؤ، رقیہ کے ہاتھ پہ دست شفقت پھیرا، اے چچا جان کیا ہم یتیم ہو گئے؟ اے چچا جان کیا ہم یتیم ہو گئے؟ حسین نے کہا بیٹا تمہارے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں کہوں گا سکینہ نے بھی تو دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا بابا اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ سروں پہ دست شفقت پھیرتے ہیں، لیکن ہائے 10 محرم کی شام سکینہ کا بابا بھی دنیا میں نہیں ہے، دست شفقت تو دور کی بات، کانوں سے گوشوارے جینے جا رہے ہیں، رخساروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، بار الہ ہماری مجالس اور عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما، بار الہ ہمیں اچھے طریقے سے عزائے حسینی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہم سب کو عزائے حسینی میں زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پیغام کربلا کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پیغام کربلا کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمیں توفیق دے ہم لوگوں کے دلوں میں محبت قائم کرنے کا سبب بنے، بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کی آزاری اور دل آزاری کرنے کا سبب نہ بنے، بار الہ عزاداری حسین علیہ السلام کو تا قیام قیامت باقی رکھ دے، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، عند الظہور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کے لائق بنا دے، بحق محمد و آلہ